بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ اور تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ کوہ نور چینل پر لائیو، اور پروگرام استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں انتہائی قابل احترام میاں طاہر یعقوب صاحب دارالشفا والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہماری اس پروگرام میں دوسری روحانی اور مذہبی شخصیت خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب، بانی ادارۃ المنتہا پاکستان۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، طبیعت ٹھیک، مزاج اللہ عالی؟ کا فضل ہے جی، ہمارے پروگرام میں سب سے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں جتنے بھی وظائف، جتنے بھی اذکار بتائے جاتے ہیں وہ اسماء الحسنہ، قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے وہ اذکار بتائے جاتے ہیں۔ اور ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مسنون اذکار جو ہوتے ہیں وہ دین میں سے ہوتے ہیں۔ اور ایک ایسی دعا کے متعلق آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک لونڈی تھی، اس نے عرض کیا، اے خالد بن ولید، آپ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں یا جن ہیں؟ آپ نے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیوں پوچھا؟ تو عرض کرنے لگی کہ اے خالد بن ولید، میں نے آپ کو وہ زہر دیا ہے کہ اگر 100 لوگوں کے مابین وہ تقسیم کر دیا جائے تو وہ 100 کے 100 ہلاک ہو جائیں، لیکن آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کی وہ دعا پڑھ کے ہر وہ چیز کو استعمال کرتا ہوں، ہر وہ چیز نوش کرتا ہوں۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو نبی کی ایک سنت میں اتنی برکتیں ہیں کہ زہر جو ہے وہ بے اثر ہو جاتا ہے اور شفا بن جاتا ہے۔ نبی کی ایک سنت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ایک دعا کی یہ تاثیر ہے کہ انسان پریشانیوں سے جو ہے وہ آسانیوں میں آ جاتا ہے، مشکلوں سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتوں کا طلبگار ہو جاتا ہے، اللہ کی عنایتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی بتائی ہوئی دعائیں وہ صرف عام نہیں ہے بلکہ ایسی ہیں کہ انسانوں کے لیے شفا کا باعث بنتے ہیں۔ پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ پہلا کالر کون اور کہاں سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ بھائی مجھے 2-4 سوال کر کے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہے۔ ہمارے حضرات، نیک حضرات، میرے لیے کوئی دعا کر کے تو مجھے کوئی حل بتائیں۔ جی جی۔ میرا نام روبینہ ہے جی۔ اور میری امی کا نام صفیہ سلطانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری صحت بالکل ٹھیک نہیں رہتی۔ جی، کیا ہوتا ہے میری بہن؟ جی کیا بھائی، محسوس ہوتا ہے؟ ایک تو میں بلڈ بھی لگواتی ہوں، اب مجھے پتے کے آپریشن کا ایڈوائز ہو گئی ہے، کبھی پیٹ میں مجھے تکلیف رہتی ہے، یعنی کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی بیماریاں میری لائف میں چلتی ہی رہتی ہیں، میں نارمل نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب آپریشن بھی بتایا پتے کا، اس سے بھی میں پریشان ہوں۔ جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے جی 29 سال کا، اسفند یار اس کا نام ہے۔ جی جی۔ اس کی کوئی جاب نہیں ہو پاتی، گھر میں روزگار نہیں چل پاتا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کے میاں دونوں ریٹائر ہیں، میاں ریٹائر ہیں، ٹھیک ہے، میاں ریٹائر ہیں۔ اس کی بیٹے کی شادی کے لیے بھی کوئی اچھا طریقہ کار، کوئی لڑکی، کوئی کچھ بھی ذریعہ نہیں بنتا۔ وہ بتائیے، ہمارے حالات اچھے ہوں اور ہمارا آگے گھر بن رہا ہے،
जो कि पूरा नहीं हो पा रहा। चलिए आपके 3 बताइए, और ये 4 चीजें मसाइल मेरी हो मेरी जाए। बहन हम तक पहुंचे हैं, क्योंकि दूसरे कॉलर करने वालों को भी जितने भी कॉल्स करते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, तो अपने जितने भी मसाइल हैं इख्तिसार के साथ बयान किया जाए। जी हम मियाँ ताहिर याकूब साहब की तरफ आते हैं। मियाँ साहब, इनका पहला मसला तो ये है कि इनके यहाँ बीमारी है, पित्ते का कोई मसला है, घर में जो है वो रिज्क की तंगी है, बेटे का रिश्ता जो है वो हो नहीं पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये सारी चीज़ें जिसे कहते हैं ना बेबरकती वाला मामला जी, इसके जी। साथ है, और हम यूँ कहें कि अगर ये अपनी आदत बना लें तो सूरत यासीन की सुबह तलावत किया करें। जी जी इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल, रिश्ते का मसला, रिज़्क की बरकत, सारे इंशाअल्लाह मामलात दिन के लिए बेहतर होते चले जाएंगे। सूरत यासीन की रूटीन बना लें कि सुबह एक मरतबा ज़रूर तलावत किया करें। और जो बीमारी के हवाले से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि सूरत फातिहा जी जी इसको 11 मरतबा पढ़ें पानी में क्योंकि, और ख़ुद ही पीना शुरू कर दें। ये तो कुछ दिन पिए, 11-12 दिन इंशाअल्लाह मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल जी। करम से। ये 2 वज़ाइफ आपको तालीम फरमाए हैं मियाँ ताहिर याकूब साहब ने। एक तो सूरह यासीन आप पढ़ें और दूसरा सूरह फातिहा। सूरतुश शिफा इसे कहा जाता है, 7 इसकी आयात हैं। ये कुरान की बहुत ही बरकत वाली सूरह मुबारका है। तो आपको जो तरीक़ा तालीम फरमाया आप इस पर अमल करें और इसे पढ़ें, और पढ़ने के बाद कुछ अरसा वेट करें, देखें कि कैसे नताइज आते हैं। कुछ अरसा के बाद फिर आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। दोबारा कॉल करने के बाद हमारे स्कॉलर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, मजहबी और रूहानी तरीके से वो आपको बताते हैं। और प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी मेरी बहन। सर, मेरी बेटी का मसला है, उसका शोहर नाराज है और वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। कोई वजीफा बताओ। अच्छा मेरी बहन, क्या नाम है बेटी का? बख्ताविर। बख्तावर। अच्छा जी। और उनकी वालिदा का नाम? नाज़नीन। जी नाज़नीन। नाज़नीन। ठीक है। और उसके हस्बैंड का नाम बताइए जो नाराज हैं। का नाम शहजाद। और शहजाद साहब की वालिदा का नाम? बीबी जान। बीबी जान। ठीक है। आप जरा तवज्जो के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि हमारे स्कॉलर्स कैसे रहनुमाई फरमाते हैं। चलते हैं ख्वाजा गुलाम दस्तगीर फारूकी साहब की तरफ। जी ख्वाजा साहब, मामला ये है कि इनकी बेटी हैं तो उनके खामद नाराज़ हैं और आप उन्हें कोई वजीफ़ा तालीम फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने आगाज़ में फरमाया कि प्रोग्राम इस्तिखारा के तमाम वज़ाइफ कुरान और सुन्नत पर मबनी होते हैं। हमारे नाज़रीन व सामीन को इस बात पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए और उसी पुख्ता यकीन से वज़ाइफ करना चाहिए कि कुरान और सुन्नत से जो वज़ाइफ बताए जाएंगे अगर वो मुकम्मल यकीन के साथ किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद बुरहान रशीद के कलाम से बढ़कर तो दुनिया का कोई कलाम नहीं है। तो इनके लिए मेरी तरफ से ये है कि सूरह कुरैश, कुरान मजीद बुरहान रशीद का 30वां पारा, सूरह कुरैश की तिलावत करें। लीलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत की ये आयत तय्यबा जब पढ़ें तो वो जो हमारी बहन है वो अपने शोहर का तसव्वुर करे। ये नमाज फ़जर के बाद सूरज निकलने से पहले 41 मरतबा ये वजीफ़ा वो करें। इंशाअल्लाह 5, 6, 10 दिन करेंगी तो मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने वजीफ़ा सुन लिया। प्रोग्राम में मज़ीद कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी जनाब। जी गाजी साहब, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद जुल्फ़कार अली। ठीक है जी, फरमाइए। जी मेरा बेटा है 25 साल का। ठीक है जी, वो शादीशुदा है और उसको ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। बात बात पे नाराज रहता है, अपनी बीवी और बच्चों से भी। बच्चों को ही मारने लग जाता है और बीवी से भी झगड़ा करता है। ठीक है। हाँ जी, तो उसके बारे में ये ऐसा
उसके साथ कितने अरसा से मामला है? शुरू से इब्तदा से ऐसा करता है या ये थोड़ा अरसा शादी के हुआ? बाद से मामला हुआ है, पहले इतना नहीं था, लेकिन ये कुछ 1.5 साल हो गया है, कुछ 3 साल हो गया उसकी शादी को, 4 साल हो चले, ये 1.5 साल से ऐसे बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है। जरा सी बात कहता है, जो मैंने कह दिया वो बात मानो, बाकी कोई बात सब झूठी है। चलें, ठीक है, आपका पैगाम पहुंचा। मियां ताहिर याकूब साहब से पूछते हैं जी, बेटे को मुतल्लिक कोई फरमा दीजिए। देखिए, ये इसको प्रॉब्लम नहीं है, जी जी ये आदत का एक हिस्सा है। जी होता ये है कि कुछ लोगों की आदत होती है उसको हर बात में डोमिनेशन, मैं जो कहा वही। मगर आप भाई जिनका, तो वो भाई भी, और कोशिश करें बेटे से कहें तो दुरूद पाक पढ़े कसरत से। अच्छा, दुरूद पाक पढ़े, तादाद की भी ज़रूरत। मेरी एक आदत है जी, मैं वज़ाइफ नॉर्मली कोशिश करता हूँ बड़े सौखे और बड़े जो हम थोड़ी देर में चलते फिरते करते जी, रहें, जी। ताकि हमारी आदत बने। दुरूद पाक पढ़ें जितना आसानी से पढ़ सकें, पर पढ़े अदब से। कोई भी पढ़ लें, मुख्तसर दुरूद हिजरी पढ़ लें, ये पढ़ना शुरू करें, गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, गुस्से का बेहतरीन इलाज दुरूद पाक है। क्या बात, इंशाल्लाह, क्या बात है, बड़ी ही इंशाल्लाह खूबसूरत बेटा बात। बहुत ठीक हो जाएगा इनका। चलें जी, अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। जी। चिश्ती साहब, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और रहनुमाई मिलती है इससे। जी जी, तो आपको फरमाइए, तो माशाल्लाह से मसला बोलते हैं। बयान कीजिए मेरी बहन। जी, मैं पार्लर के लिए अपना कॉल कर रही थी कि मेरे पार्लर पहले तो बहुत चला, बाद में जो है उसमें मसाइल पैदा हो गए हैं और वो अब नहीं चल रहा, तो उसके लिए मुझे कोई रहनुमाई कर देते अच्छा, आप। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुंबल है। सुंबुल, ठीक है, और वालिदा का नाम? जी, वालिदा के नाम रुखसाना। रुखसाना, ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा। ख्वाजा गुलाम दस्तगीर फारूकी साहब से पूछते हैं जी, इनके कोई पार्लर का, कोई कारोबार का मामला है? अच्छा, कारोबार के मसले में पहले भी मियाँ साहब बता चुके हैं, और वो बड़ा जानदार और मुजर्रब तरीन नुस्खा है। जी जी वो है सूरह फातिहा शरीफ। जी जी 41 बार पढ़ें और 21 बार तीसरा कलमा शरीफ पढ़ें, ठीक है जी। और 41 दिन ये वजीफ़ा इन्होंने करना है। नमाज फ़जर की सुन्नतें पहले अदा करें, जी। सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान अगर ये कर लें तो ये सबसे अच्छा वक्त है। और अगर इस वक्त ना कर सकें या तो फिर नमाज फ़जर के बाद तुलूए आफ्ताब से पहले 41 बार सूरह फातिहा शरीफ, 21 बार तीसरा कलमा शरीफ, ये 41 दिन करें, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। जी मोहतरमा, आपको वजीफ़ा आप तक पहुंचा, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारोबार के अंदर खैर और बरकत दोनों ही होंगी, क्योंकि खैर और चीज़ है, बरकत और चीज़ है, दोनों मिल जाएं तो इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाती हैं। और कोशिश किया करें कि ये जो वज़ाइफ हैं सिर्फ इन पर इक्तफ़ा ना किया करें। सिर्फ जब काम हो जाए तो वज़ाइफ छोड़ देते हैं हमारे यहाँ लोग, लेकिन होना ये चाहिए कि जब काम हो जाए तो उसके बाद और ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में आजी से जो हैं वो पेश हों, और फिर साथ सौम और सलात की पाबंदी रखें और अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद होते रहा करें। प्रोग्राम में मज़ीद अगली कॉल लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं शनाज बात कर रही हूँ ऐबटाबाद से। जी जी फरमाइए मेरी बहन। ऐसा है कि हम जो काम भी शुरू करते हैं और वो बस उसमें हमें नुकसान हो जाता है। अच्छा जी, ऐसा मतलब कितने अरसा कोई से है? बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो खत्म हो जाता है। जी और मेरा बेटा उसका अवैस नाम है ना, ठीक है, और वो तकरीबन बीमार ही रहता है। ठीक है, कितने अरसा से बीमार रहता है और क्या काम करते हैं जो आपका खराब हो जाता है? कोई शाप डालते हैं वो खत्म हो जाती है, ठीक है, और कोई काम भी स्टार्ट करते हैं लेकिन वो कुछ चलता ठीक है लेकिन खत्म हो जाता है। ठीक है, और दूसरा अवैस बेटे के मुतालिक जानना चाह रही हैं आप? वो बीमार है। ठीक है, ओके जी। चलें जी, मियाँ ताहिर याकूब साहब से पूछते हैं। इनका मसला भी वैसे ही है जैसे सबसे पहले कॉलर का था। जी बेटे को तो मैं फिर कहूँगा पानी में सूरत फातिहा पढ़कर 31 मरतबा फूकें, वो दम करें और वो पीना शुरू करें, और इंशाअल्लाह कोशिश करें 21 दिन हो जाए तो इससे पहले अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतर हो जाएगा। और बरकत के लिए पहली तो बात, काम वो करें जिसका एक्सपीरियंस हो। हम सिर्फ वज़ाइफ पे ना रहें, हम दुनियादारी है, जिसका एक्सपीरियंस है वो काम करें।
اور اس کے علاوہ جب کریں شروع کرنے لگیں بلکہ کام تو ہوتے رہیں گے. سورت یاسین صبح پڑھنے کی عادت بنا لیں, روز پڑھیں. قرآن پاک کا دل ہے سورت یاسین. جب سورت یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ صرف کاروبار ہی نہیں, گھر میں برکت ہوگی, معاملات بہتر ہوں گے اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ روٹین بنائیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, بہت جلدی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے جی. میاں طاہر یعقوب صاحب نے بہت ہی خوبصورت وظیفہ تعلیم فرمایا ہے اور آپ اس وظیفے کو پڑھیں, انشاءاللہ اللہ فائدہ عطا فرمائے گا. آگے چلتے ہیں کال کی طرف, دیکھتے ہیں اب ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. ہاں جی سر, میں اشتیاق بول رہا ہوں بورے والا سے. جی جی اشتیاق صاحب. ہاں جی سر, میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں جی. ٹھیک ہے. اور ان کو کوئی کہہ رہا ہے جگر کا پرابلم ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی کینسر کا پرابلم ہے. صحیح طریقے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا, ہم پریشان بھی بہت ہیں. ہم نے تو اب بہت پیسہ وغیرہ بھی لگا دیا, اب ہم بہت پریشان ہے. کوئی ہمیں ایسا ورد بتا دیں جسے ہمیں کچھ اثر و رسوخ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ میرے والد صاحب کا نام جی مبارک علی ہے. ٹھیک میری ہے. دادی اماں کا نام نذیرہ بی بی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو ڈائگنوز ڈاکٹرز نے نہیں کیا کہ انہیں کینسر کا مسئلہ ہے یا لیور کے جو ہے وہ کینسر کا مسئلہ ہے؟ بس یہ کوئی اپنے رپورٹ میں کچھ بتا رہا ہے, کوئی کچھ رپورٹ میں بتا رہا ہے, ہمیں صحیح طریقے سے بتا نہیں رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے, ہم خواجہ صاحب کی طرف چاہتے ہیں. خواجہ صاحب انہیں کوئی روحانی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے. ایک تو سورہ فاتحہ شریف 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں. دوسرا قرآن مجید کی جو آیات شفا ہیں غالباً 11 ہیں, تو وہ آج کل تو بڑا جدید دور ہے, نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ آیات شفا اور سورہ فاتحہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے وہ پانی میں دم کر کے تو وہ بزرگوں کو پلائیں, تو اللہ کی جناب سے خیر کی امید ہے انشاءاللہ. جی یقین ٹھیک ہے. آیات شفا کے متعلق خواجہ صاحب نے بتایا کہ یہ 11 آیات ہیں قرآن مجید برہان رشید کے اندر. شفا کی آیت آپ ان کو پانی پر دم کر کے اپنے والد گرامی کو پلائیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ اس کے متعلق بتایا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو احسن طریقے سے کریں, اس میں کوئی چھٹی نہیں ہونی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو تاثیرات روحانیہ پیدا ہو جاتی ہیں اذکار سے, وظائف سے, وہ رک نہ جائیں, کہیں ان کے اندر جو ہے وہ کوئی ٹھہراؤ نہ آ جائے. تو وظائف کرتے ہوئے ساتھ نماز کا بھی خیال کیا کریں. دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون ہمارے ساتھ موجود ہے اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی میں گلشن افضل ریاست ملک ریاست بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے ملک صاحب. جی میری بھائی میری بیٹی بڑی صوبیہ. جی 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 میری بیٹی کا مسئلہ ہے. جی کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی کو اس کا خامدہ چھوڑ کر چلے گیا, کیا ذمہ چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ ان کی خامد کا نام بتائیں گے؟ محمد ناصر. محمد ناصر. ٹھیک. میری بیٹی کا نام صوبیہ. صوبیہ ٹھیک ہو گیا. اور یہ بتائیے کہ کتنے عرصہ سے وہ چلے گئے ہیں انہیں چھوڑ کر؟ جی طارق صاحب میری بیٹی کو چھوڑ کے 2-3 دن ہو گئے. کیا کریں؟ 2 دن یا 3 دن ہو گئے چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے چلیں. میری بیٹی نا پروگرام دیکھتی ہے, میری بیٹی کو بتا دیں کیا پڑھنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت مہربانی, جزاک اللہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں طاہر یعقوب صاحب. ان کی بیٹی کے ہسبینڈ انہیں چھوڑ کر یا ناراض ہو کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. یا مسبب الاسباب وہ 101 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی بہتر اسباب کے ساتھ خوش و خرم ہو کے جائیں گے. اور باقی وقت میں بیٹی سے کہیں کہ وہ درود پاک پڑھا کرے, جتنا وقت ہے جب بھی ٹائم ہو درود پاک پڑھنا شروع کرے, اور 101 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھے. انشاءاللہ اگلے اسی ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, بیٹی اپنے گھر کو جائے, خوش و خرم رہے. دوسرا کہ اس کو غصہ کم کیا کرے, یہ غصہ بہت زیادہ کرتی ہے, غصہ کم کرے, انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا. جی آپ کو وظیفہ تعلیم فرما دیا میاں طاہر یعقوب صاحب نے.
آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ خالق کائنات فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ پروگرام میں مزید کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، میرا نام اشفاق ہے جی جی، تو میرا نواسا ہے، اس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ، ماشاء اللہ۔ جی، مام اس کی والدہ کا نام مائمہ ہے۔ ٹھیک ہے، صرف میں نے یہ نام، بچہ ضد بڑی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے کال کر رہا ہوں۔ لاہور سے کال کر رہی ہیں جی۔ خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان کو کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجئے۔ بیٹا ضد کرتا ہے، ضد کرتا ہے، نواسا ہے، ضد کرتا ہے۔ ان کو بتا دیں یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یہ پڑھ کر 11 بار پڑھ لیں، اول آخر دروشی پڑھ لیں، یہ پڑھ کے تو بیٹے کو دم کریں، 2-3 دن انشاءاللہ خیر ہو جائے، نہیں کرے گا صحیح انشاءاللہ۔ چلیں جی، دیکھیں کتنی محبت کی بات ہے کہ نانا کو نواسے کی فکر ہوئی، اور نانا اور نواسے کی محبت عجیب چیز ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس کا سن کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی، ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، امام حسین آپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ دلوں کو جو ہے نا ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ ایسے رشتوں کے اندر جب نانا اور نواسا کا تعلق ہوتا ہے، وہ جو محبت ہوتی ہے کہ بیٹی کا بیٹا، یہ بھی ایک بڑی محبت والا رشتہ ہے۔ تو ایسے معاملات میں پھر نانا کو جو ہے وہ محسوس تو ہوتا ہوگا کہ وہ ضد کرتا ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ دل پہ گراں بھی گزرتی ہوگی، اور اس کا فکر بھی ہے۔ تو اسی لیے ایک نانا نے بڑی محبت سے کال کی ہے، اور بہت ہی مجھے اچھا لگا کہ بڑے جو ہیں وہ بچوں کے لیے ایسے جذبات دل میں رکھتے ہیں۔ اور خواجہ صاحب نے آپ کو ایسا جو ہے وہ وظیفہ تعلیم کیا کہ جس کا تعلق سلسلے سے ہے، سلاسل سے ہے۔ یہ سلسلے والے لوگ ایسے وظائف کرتے ہیں، سلاسل والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے وظائف کرتے ہیں کہ جن میں کسی کی نسبت ہوتی ہے، کسی کا نام لیا جاتا ہے، اور نام سے جو ہے وہ فیض لیا جاتا ہے، اور اس فیض سے تسکین ملتی ہے، اور اس تسکین سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہت ہی مشکلیں آسان کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اور پروگرام میں مزید کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی جی سر، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم بہت پریشان ہیں کہ ہمارا گھر میں جو ہے نا وہ جھگڑا وغیرہ رہتا ہے، تو ایک بچہ ہے اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا نام نہیں حضرت بتایا، نام بھی بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں۔ جی ظفر اقبال۔ ظفر اقبال صاحب جی، بچہ تنگ کرتا ہے آپ کا؟ جی تنگ کرتا ہے، ایسے ہے نا کبھی وہ ایسے لڑائی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ جی 15 برس اس کی عمر ہے، اور پڑھتا بھی ہے؟ ہم ڈاکٹر جو عام ڈاکٹر ہوتے ہیں وہاں سے دوائی بھی لیتے ہیں، کسی سے تجویز وغیرہ لیتے ہیں، لیکن ہم اتنے امیر بھی نہیں ہیں، غریب آدمی ہیں، ہم میڈیکل اس کا کروا نہیں سکتے ہیں۔ تو کوئی آپ وظیفہ ہی ہمیں بتا دیں کہ اللہ کرے تو وہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام پہنچا۔ ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جو غریبوں اور امیروں کے لیے یکساں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ فیس کے وظائف بتائے جاتے ہیں۔ تو میاں طاہر یعقوب صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بیٹے کو شفا بھی دے اور اس کو صبر بھی دے۔ یہ 313 مرتبہ روزانہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کریں اور دعا کیا کریں، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوں گے، بیٹا انشاءاللہ بادب بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آیت کریمہ روزانہ، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اسے روز پڑھتے رہیں، صرف اس کام کے لیے نہیں، انشاءاللہ اگر یہ پڑھتے رہیں آیت کریمہ تو ان کی باقی چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ان کو گلہ غربت کا ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات کی کہ آیت کریمہ مصائب و آلام میں حل بھی ہے اور تمام مسائل کے لیے آسانی بھی ہے۔ اور پروگرام میں اگلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وقاص منیر بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی وقاص صاحب۔
میں نے نا اپنی جاب کے بارے میں تھوڑا سا پتہ کرنا تھا کہ 7-8 سال ہو گئے ہیں, کوئی پروموشن بھی نہیں ہوئی اور سیلری بھی کوئی خاص انکریز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا دیں گے. اچھا, آپ یہ بتائیں گے آپ کس جو ہے وہ ادارے میں جاب کرتے ہیں؟ میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, سیمنٹ کمپنی میں نا جاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ الیکٹرانک کمپنی ہے؟ نہیں, سیمنٹ کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے جی, سیلز کی جاب ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پیغام پہنچا. خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں پروموشن کے لیے نہیں کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں. پڑھیں جی. اچھا, درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں, چلتے پھرتے. اس کے لیے کوئی بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر درود شریف پڑھا جائے, اور اگر بالفرض نہیں بھی ہے کسی وقت وضو تو درود شریف کی کثرت کریں. درود شریف جیسے پہلے بھی 2-3 بار بتایا جا چکا ہے کہ درود شریف جو ہے وہ ان تمام کاموں کے لیے, خصوصاً یہ جو بات ابھی بھائی جان بیان کر رہے ہیں, اس کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے. درود شریف سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. تو جو درود شریف بھی ان کو آتا ہے, ابراہیمی آتا ہے, درود خضری آتا ہے, یا جو بھی آتا ہے اس کی کثرت کریں. ٹھیک ہے جی, اور یقین کے ساتھ کریں, انشاءاللہ خیر ہو جائے. جی, آپ درود شریف پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں, اور یقین ہی جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. دیکھتے ہیں اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میرا نام نازیہ ہے, میں اپنی بھتیجی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی کیجئے. ان کا رشتہ کرنا ہے, ایک جگہ سے رشتہ آیا ہے ان کا. ٹھیک ہے, اس کا نام صبا ہے. جی. سیجی کا نام, اور اس کی والدہ کا نام کنیز, پروین. ٹھیک ہے, اور جس جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں, اور لڑکے کا نام بسام ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی والدہ کا نام, ان کی والدہ کا نام یاسمین ہے. ٹھیک ہے, تو آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا؟ ٹھیک ہے, یہ ہمیں بتا دیں. چلیں, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. ہم میاں طاہر یعقوب صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی. پہلی تو بات بہن, آپ کوشش کریں کہ خود استخارہ کریں. پہلی بات ہے, کوشش کریں خود استخارہ کریں تاکہ آپ کو بہتر اس کے لیے, کیونکہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کا سامان کرے بیٹی کے لیے. اور استخارہ 2 نفل پڑھیں. اس کے مختلف طریقہ کار ہیں, مگر 2 نفل پڑھ کے آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. مگر جو مجھے لگ رہا ہے یہ آپ کے لیے بیٹی کے لیے مناسب ہے. اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے. پھر بھی آپ یا عظیم و یا ودودو کو پڑھ کر 534 مرتبہ پڑھیں رات کو سونے سے پہلے. 2 نفل پڑھ کر انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کو اس کے کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں آپ کو, جسے کہتے ہیں پیغام یا سگنل کہتے ہیں, ضرور ملیں گے. کوئی نشانی ایسی ملے گی جو آپ کے لیے بہتر رہنمائی کر سکے گی. اور ویسے رشتہ بہتر لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. چلیں جی, میاں طاہر یعقوب صاحب نے آپ کو وظیفہ بتایا, اس پر عمل کیجئے. پروگرام میں اگلی کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, میں نے اسے انکار کی تھی ٹی وی پہ, تو میں نے استخارہ کا بولا تھا. تو کس سلسلے میں میرے بیٹے, اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں نے سعادت کا بولا تھا. استخارہ کا؟ جی, استخارے کا بولا تھا. کس معاملے میں؟ سر درد تھا میرا. تو سر درد تھا. میری بیٹی کہاں سے بات کر رہی ہیں اور اپنا نام بتائیے. میرا نام عائشہ عزیز ہے, میں اپنے سے بات کر رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. غصہ بھی بہت آتا ہے. غصہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے دونوں معاملات, دونوں مسائل ہم تک پہنچے. ہم خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے رہنمائی فرما دیجئے. غصے کے لیے تو پہلے بھی بتایا ہے کہ درود شریف پڑھیں, درود شریف کی کثرت کریں تو غصہ اس سے کافی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سر درد کا یہ بتا رہے ہیں, اس کے لیے سورہ فاتحہ شریف بھی ہے, اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یہ پڑھ کر پانی دم کر کے پی لیں, یا خود یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے تو اپنے چہرے پر مل لیں, تو انشاءاللہ اللہ خیر فرما دے. جی, آپ کو وظیفہ خواجہ صاحب نے تعلیم فرمایا کہ آپ درود پاک پڑھیں. درود پاک جو ہے وہ غصہ کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے, بیماریوں کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے,
ڈپریشن میں جو ہے بہت ہی معاون و مددگار ہے، اور ساتھ میں دوسرا بھی ایک وظیفہ بتایا جو کہ سر درد کے لیے ہے۔ تو یہ عمومی چیزیں جو ڈپریشن کی وجہ سے سر درد بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی انسانوں کو آ جاتا ہے، اور غصہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے حرام پیا وہ جنت کو عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کیا فرمایا؟ یہ غصہ ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایک لمحے میں آسمان سے زمین پر لے آتا ہے۔ غصے میں کیے گئے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کا یہ خوبصورت وتیرہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کی ممانعت بھی فرمائی ہے کہ غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا یہ مردانگی ہے، غصے کے اوپر قابو کرنا یہ جو ہے وہ انسان کے اعصاب جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اعصابی طور پر مضبوط انسان ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی دلایا جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان انسانوں کے خون کی طرح انسان کے اندر گردش کرتا ہے، تو جب وہ خون کی طرح گردش کرتا ہے تو وہ دماغ کے برین کے ایسے جو پارٹس ہیں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں سے بہت سے کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ بیلنس ہونے کی وجہ سے انسان کو غصہ شدید آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہی ڈپریشن بن جاتا ہے۔ پھر ڈپریشن میں انسان بہت سے فیصلے ایسے کرتا ہے جو نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے ایمان کے لیے بھی بڑے سارے جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے غصہ کرنے والے احباب سے ایک دوسرا طریقہ یہ بھی بزرگان دین نے تعلیم فرمایا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیا کریں، جب غصہ آئے تو فوراً وضو کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ غصے سے دور لے جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، استغفار کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور وہ جو خواجہ صاحب نے بتایا وہ تو پھر کمال ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پڑھنے سے سلامتی ملتی ہے، درود پڑھنے سے جو ہے وہ تسکین ملتی ہے، اور درود پڑھنے سے جو ہے وہ انسان کا قلب جو ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ پروگرام میں ایک اور کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی جی بیٹا۔ جی میرے بھائی، میرے ذرا ٹیلی ویژن کی آواز میرے بیٹے کم کر لیں تاکہ آپ کو بات کرنے میں اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی میرے نا بھائی کے بارے میں نے پوچھنا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی کا رشتہ ہوا ہے تو بلادری میں ہی ہے، اور جو بڑا بھائی ہے وہ نہیں چاہتا ہے ادھر رشتہ ہو۔ اچھا جی، جس بیٹے کا رشتہ ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام فرح نواز۔ ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ کا نام؟ میری امی کا نام غلام رابعہ۔ غلام رابعہ۔ اور جو بھائی نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ برادری کے اندر ہو ان کا نام؟ ان کا نام مردان علی امجد۔ مردان علی امجد۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، پوچھتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، چلیں کوئی بات نہیں، ایک مسئلہ تو ہم تک پہنچا۔ میاں طاہر یعقوب صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بیٹی جو ہے اس میں آیت کریمہ پڑھے تاکہ ان کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو، اور ایک دعا کریں کہ جو ان دونوں بھائیوں کے لیے بہتر ہے اللہ اس میں کریں۔ انشاءاللہ 313 مرتبہ آیت کریمہ روٹین سے پڑھا کریں، اور اس کے بعد ایک دعا بھی کریں جو ان کے لیے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیں اگر بھائی اس کو منع کر رہے ہیں، کوئی وجہ ہوگی، کر رہے ہیں تو کوئی وجہ، ان وجوہات کو ہم اللہ کی طرف سے اللہ سے ایک صلاح لے لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، جو بہترین کے وہی ہوگا۔ آیت کریمہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں جی۔ آپ کو اس معاملے میں آیت کریمہ تعلیم فرمائی ہے میاں طاہر یعقوب صاحب نے۔ اب پروگرام میں ایک اور کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے پرسوں بھی کال کی تھی، میں نے ایسی کال کی نا تو ہماری کیبل سے بھیجی تھی۔ میرا نام ہے احمر گلزار، اے الف ہے میم رے، احمر گلزار۔ احمر، ٹھیک ہے، احمر گلزار۔ جی جی، تو معاملہ فرمائیے۔ خواب آتے ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، پچھلے 5 سال سے نقصان ہو رہا ہے، روزانہ رات کو خواب آتے ہیں، کندھے میں درد رہتی ہے، تھکن ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، اور بہت زیادہ نقصان ہے۔ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو شپمنٹ میرا کارگو کا کام ہے، جو کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے احمد صاحب۔ ناظمہ بیگم۔ بتا دیں مسئلہ کیا ہے، کچھ آسیب ہے، جادو ٹونا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ہمارے ہاں اگر آپ ایسے تفصیلی معاملات سے میں رہنمائی چاہتے ہیں
تو آپ جوابی لفافے کے ساتھ خط بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف وظائف پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اسکالرز موجود ہوتے ہیں، مذہبی اور روحانی اسکالرز اپنے علم و عرفان سے، اپنے تجربہ سے آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ جی خواجہ صاحب، رزق کے بارے میں رزق کا بھی معاملہ ہے اور بیماری بھی ہے جی، اور کاروبار کے اندر جو ہے وہ انہیں بار بار جو ہے وہ جیسے تنگی کا معاملہ ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت طیبہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، ٹھیک ہے جی، یہ 313 بار یہ پڑھیں۔ سب سے بہتر وقت تو طلوع آفتاب سے پہلے ہے، ورنہ پھر کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، کسی ایک وقت میں یہ آیت طیبہ جو ہے یہ 313 بار پڑھیں اور 41 دن پڑھیں، درمیان میں ناغہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ناغہ کریں گے تو پھر دوبارہ سے شروع کریں، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں نے صوفیاء کا طریق ہے۔ تو 41 دن پڑھیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، ٹھیک ہے، واللہ قوی عزیز، قرآن عزیز کی آیت ہے، اس کا وظیفہ کریں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا معاملہ یہ فرما رہے ہیں اس کے لیے بار بار بتایا جا چکا ہے، اس کے لیے درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف تو ہر مسئلے کا حل ہے، جیسے پہلے آپ نے بھی فرمایا ہے، اور بے شمار حدیث طیبہ ہیں، شروحات محدثین نے بھری پڑی ہیں کہ درود شریف جو ہے ہر پریشانی کا، ہر بیماری کے لیے شفا اور حل ہے۔ تو اس کے لیے 2 وظائف ہیں، ایک تو وہ آیت طیبہ پڑھیں، دوسرا درود شریف کی کثرت کریں۔ جی آپ تو جی احمد صاحب، آپ کو پتہ چلا جو بھی ہمارے بزرگوں نے بتایا آپ کو، اور اگلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، ہیلو السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی علامہ صاحب، میرے 2 مسائل ہیں، ایک میرے بیٹے کی جاب نہیں ہے، تو بہت جگہ پہ سیریز دی ہیں، آپ دیکھیں کہ جاب کیوں نہیں مل رہی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ جی اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام رابعہ ہے۔ اور اپنی بیٹی کا نام؟ میری بیٹی کا نام مناہل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے جاب نہیں مل رہی؟ میرے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی ہے اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تقریباً 4-5 سال سے انہیں چکروں میں ہیں۔ علامہ صاحب یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ بیٹے اور بیٹی کا نام بتائیے دونوں کا۔ جی جی، بیٹی کا نام مناہل فاطمہ ہے اور بیٹے کا نام علیان علی ہے۔ ٹھیک ہے جی چلیں جی۔ تو اور علامہ صاحب ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کو زمان پہ بھی دیکھا، آپ نے کورونا کی بھی دعا بتائی، تو اتنے ہم لوگ پریشان ہیں، 4-5 سال ہو گئے ہیں، ہمارا مسئلہ کسی طریقے سے حل نہیں ہو رہا ہے۔ تقریباً آج بھی وہ فیڈ اپ ہو کے آ گیا ہے واپس، کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے مجھے کبھی بھی جاب نہیں مل رہی۔ بیٹے کی تعلیم کیا ہے میری بہن؟ ایم فل ہے۔ ایم فل ہے، چلیں ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں ہمارے مذہبی اسکالر سے۔ ایم فل ان پولیٹیکل سائنس ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، ماشاءاللہ بیٹا قابل ہے، اور بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے۔ میاں طاہر یعقوب صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے جی، ماشاءاللہ بیٹا ایم فل ایک بہت بڑی ڈگری ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور جاب ہو جائے گی۔ کئی دفعہ قدرت کی طرف سے کوئی ڈیلے ہو جاتی ہے۔ بیٹا اور بیٹی دونوں 313 مرتبہ آیت کریمہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ میری بہن بہت جلدی ان کے ٹھیک ہو جائیں گے، معاملات دونوں کو ہو جائیں گے، اور رشتے کا بھی معاملہ دونوں 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ، رشتہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ جاب بھی بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائیں گے۔ جی دونوں معاملات کے لیے ایک ہی وظیفہ، آیت کریمہ 313 مرتبہ آپ پڑھیں، بیٹی کو بھی تعلیم فرمائیں، بیٹی سے بھی کہیں کہ یہی پڑھیں تاکہ رشتے کا معاملہ بھی حل ہو جائے، بیٹے کی جاب کا معاملہ بھی حل ہو جائے، کیونکہ یہ آیات کریمہ جو ہے وہ مشکلوں سے نکالتی ہے اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اندھیروں سے روشنیوں میں لے کے آتی ہے، غموں سے جو ہے وہ آسانیوں میں لے کے آتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایک مجرب چیز ہے، تو آپ اس کی تعلیم اپنے دونوں بچوں کو تعلیم فرمائیں اور دیکھیں، اور کوشش کیا کریں کہ یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان میں چھٹی نہ ہو، ناغہ نہ ہو، کیونکہ روحانی طور پر تاثیرات پیدا ہو جاتی ہیں، تو پیدا ہوئی تاثیر کو روک دینا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا، تو اس کا خیال کیا کریں۔ اور اکثر آپ سوچتے ہیں، آپ کہتے ہوں کہ یہ ایک ہی وظیفہ بار بار کیوں بتاتے ہیں؟ بھائی ہر وقت میں بتانے والے کی روحانی کیفیت الگ ہوتی ہے،
اور ہر بتانے والی زبان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. ایک مرتبہ بتا رہے ہیں تو وہ کسی روحانی کیفیت میں ہوں گے تو اس میں بتانے میں اور تاثیر ہوتی ہے, دوسری مرتبہ بتائیں گے تو اس میں بھی اور زیادہ تاثیر ہوگی. تو اس لیے بار بار بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اس میں اور زیادہ جو ہے وہ آپ ہی کا فائدہ ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ جو وظائف ہیں وہ آپ آسان طریقے سے کریں, ان کے اندر جو ہے وہ رکا نہ کریں اور چھٹی نہ آئے, ناغہ نہ ہو. اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے کہ اگلی کال لی جائے, ایک بات آپ کو اور تعلیم یا آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ درود پاک کو آپ ہر وظیفے کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھا کریں. جو بھی وظیفہ آپ کریں اس سے پہلے بھی درود پڑھ لیا کریں, 11 مرتبہ, 7 مرتبہ, 3 مرتبہ طاق تعداد میں, اور اس کے بعد بھی درود پڑھ لیا کریں, اس سے تاثیرات بڑھ جاتی ہیں. اگلی کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں عبداللہ سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے پھپھو کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کا رشتہ آیا ہے, لڑکے کا نام ہے شاہد. جی, اور پھپھو کا نام؟ ان کی والدہ کا نام نہیں پتا. جی, پھپھو کا نام نادیہ. ان کی والدہ کا نام نہیں پتا, پھپھو کا نام نادیہ. ٹھیک ہے, اور لڑکے کا نام؟ جی, لڑکے کا نام؟ لڑکے کا نام شاہد. شاہد ہے. تو آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ رشتہ کرنا مناسب ہے؟ ہاں جی جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ کی کال ہم تک پہنچی نادیہ بہن. دیکھتے ہیں کہ ہمارے خواجہ صاحب آپ کو کیا تعلیم فرماتے ہیں. جی, اس کے لیے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے, استخارہ کریں. استخارے کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ سورۃ اللیل, سورۃ الضحیٰ اور سورۃ قریش اور سورۃ التین, یہ صورتیں جو ہیں ان کو پڑھیں اور پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر لیٹ جائیں. اللہ رب العزت انشاءاللہ 6-7 دن 7 دن یہ صورتیں اسی طرح پڑھیں نماز عشاء کے بعد, اور پڑھ کے بغیر دنیاوی گفتگو کیے لیٹ جائیں ہو کر. اللہ رب العزت کی جانب سے ضرور رہنمائی ملے گی. استخارہ سب سے اچھی چیز ہے. نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور ہمیں استخارے کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے واجبات کی تعلیم دی جاتی ہے, نماز کی تعلیم دی جاتی ہے. تو جب سرکار اتنی تاکید کے ساتھ استخارے کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں تو اس کا یقیناً یہ مطلب ہے کہ استخارہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جیسے پہلے میاں صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ سے مشورہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں, یہ خالق سے مشورہ لینے کا نام استخارہ ہے. تو یہ جو وظیفہ ان کو بتایا ہے یہ کریں, استخارہ کریں تو اس میں انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی. جی, اس سے پہلے ایک کال ایک اور بھی آئی تھی, شاید ہم غالباً اس کے متعلق آپ گفتگو کرنا ذہن سے محو ہو گیا آپ کے. ایک اور کالر آیا تھا, انہوں نے گزارش کی تھی کہ جگر کا مسئلہ ہے, ساتھ میں پاؤں پر سوجن بھی ہے, ٹھیک ہے, اور بھوک بھی نہیں لگتی, تو اس کے متعلق بھی کچھ تعلیم فرما دیں. مبارک علی صاحب تھے غالباً, مبارک علی صاحب نے کال کی تھی. جی جی, ان کو مسئلہ تھا ان کے شاید مناسب سمجھے. جی جی, ریکویسٹ کروں. ہاں جی, مبارک علی صاحب کو آپ تعلیم فرما دیجیے. ان آلو زیتون کا تیل لیں. جی جی, اور اس میں سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں. اللہ اکبر. پڑھ کر اس کو پھونکیں اول ہر درود پاک, اور اس جگہ پہ جگر یہ ہمارا ادھر پڑا ہوتا ہے, یہاں پر اس کو ملنا شروع کریں. ان کا جو ہے جگر, ان کے جگر پہ سویلنگ ہے, اگر وہ وہاں دبا کر دیکھیں گے تو سخت ہوا ہوا ہے. اور جو بھوک نہیں لگتی اسی وجہ سے. اچھا, اسی وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں, یعنی لیور پرابلم کی وجہ سے. لیور کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہاں پر تیل ملیں اس جگہ بالکل, یہ چیسٹ کے نیچے یہاں ملیں. انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی جلدی یہ ریکوری کی طرف آنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ. چلیں جی, مبارک علی صاحب آپ کے لیے وظیفہ میاں طاہر یعقوب صاحب نے تعلیم فرما دیا ہے, اور بڑی ہی خوبصورت چیز بتائی کہ اولیو آئل وہ بھی سنت ہے, اللہ نے زیتون کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں بھی, اور ساتھ میں سورہ کوثر جو کہ خیر کثیر ہے, اور ایسی خیر ہے کہ جو کبھی رکتی نہیں, بڑھتی ہی رہتی ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق بھی خیر کثیر ہے. خیر کثیر کے تو خیر بہت سے معنی ہیں, تو اسے آپ مبارک صاحب پڑھیں بھی, اور اولیو آئل پر, اور جیسے بتایا جس جگہ پر جس مقام پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے کا فرمایا, اور اس جگہ پر جو ہے اسے لگانے کا بتایا, آپ وہ کریں انشاءاللہ العزیز. بھوک بھی لگے گی, لیور پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور جو آپ کے پاؤں پہ سویلنگ ہے وہ بھی, اس کی بھی کاز لیور پرابلم ہی ہے. تو انشاءاللہ
اللہ خالق کائنات شفا عطا فرمانے والے ہیں. آج کے پروگرام کی شاید غالباً آخری کال ہوگی. دیکھتے ہیں آج کے ہمارے آخری کالر کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب میرے چاچا جی ہیں. جی 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 ان کو لاہور میں بھی لے کے گئے ہیں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اللہ اکبر. کیا ہوا ہے؟ تو کینسر کا مسئلہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب کوئی وظیفہ ان کا ذرا نام بتائیے جن کے ساتھ یہ کینسر والا معاملہ ہے. چاچا لیاقت ہے جی. چاچا لیاقت صاحب. اور آپ کا نام؟ میرا نام آصف ہے, شکر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. جی شکر گڑھ سے آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. دیکھتے ہیں کہ ہمارے جی جی بولیے بولیے. علامہ صاحب میری بیگم ہے. جی جی وہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے تو ڈلیوری کیس ہوا تھا. جی تو شاید کال کٹ گئی ہے اور آپ سوال کرتے ہوئے ذرا خیال کیا کریں کہ اختصار کے ساتھ وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس. اور خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ذرا کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے. چیزیں کر لیں, آیات شفا بھی پڑھیں اور سورہ فاتحہ شریف کثرت سے پڑھ کر روز پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. روز تازہ پانی دم کر کے سورہ فاتحہ شریف 41 بار پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے روز پانی دم کر کے وہ پانی ان کو یوز کروائیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا آیات شفا جو ہے اس کا بھی کریں, اللہ خیر فرما دے گا انشاءاللہ. چلیں جی, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں مہمانان گرامی میں نے آپ کو وظائف تعلیم فرمائے. میں دل کی گہرائیوں سے خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب میاں طاہر یعقوب صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے, ہم کو یہ اعزاز بخشا. اور محمود احمد چشتی مجھے بھی اجازت دیجیے. میں دعا کے لیے میاں طاہر یعقوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مالک کریم ہم نے جو کچھ کیا, جو کاوشیں کی, اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. مالک کریم ہماری امت مسلمہ کی خیر فرما. مولا کریم پاکستان کی خیر فرما, پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرما. پروردگار عالم یہ بہت خوبصورت پروگرام جو کوہنور ٹی وی نے کیا, مولا کریم ہمیں اس قابل کر کے ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. مولا کریم ان کو اس میں اور برکتیں عطا فرما. مالک کریم اس پروگرام کو کرنے والی ٹیم کے گھر میں راحتیں عطا فرما. آمین. ان لوگوں کے ایمان کی اور سلامتی عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو عشق مصطفی عطا فرما. مالک کریم ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. مولا کریم جن جن لوگوں نے اس دعا کے لیے کہا, استخارے کے لیے کہ مولا ان سب کی مشکلات کو دور فرما. مولا کریم کوئی کوتاہی ہو تو معاف فرما. مالک کریم اپنے محبوب کا صدقہ سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم ہم سب پر خیر فرما اور ہمیں اس قابل کر کے تیرے بندوں کی خدمت کرتے رہیں اور کر سکیں. مالک کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی سے نواز. مولا کریم ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زبانوں کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق سے نواز. مالک ہم پر اپنا فضل کر. مولا اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ بارک وسلم.